أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المسلمين أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم مبین کرام، آج آپ کی خدمت میں انتہائی اہم عائز پیش کرنا ہے۔ اس وقت یہ دور، یہ وقت، یہ زمانہ فتنوں کا دور ہے، آخر الزمان ہے، ظہور امام سے پہلے دجالی فتنے، سفیانی فتنے، یہ فتنے وہ ہیں جو زیادہ تر عقائد پہ حملہ آور ہیں، اور دجال کا خروج بھی زیادہ تر خروج سے پہلے، اور دجالی نظام اور دجال خود آ کر بھی زیادہ تر عقائد پہ ہی حملہ کرے گا اور کر بھی رہا ہے۔ تو یہاں کچھ دجالی قوتیں ہیں، ہر مسئلے کے اندر گھسی ہوئی ہیں۔ تو اسی طرح ایک عرصے سے ہم اس حوالے سے کچھ تھوڑی بہت عملاً ایسے جو لوگ ملک کو انسٹیبل کرتے ہیں ان کا رستہ روکنے کی کوشش کرتے ہیں قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے، اسی طرح مثلاً علمی اعتبار سے طالب علمانہ انداز میں جو بھی گفتگو پیش کر سکتے ہیں اپنی بساط کے مطابق۔ یہاں بڑا دکھ ہوا، ایک شخصیت ہے، بہت بڑا نام ان کا کسی دور میں تھا، پتہ نہیں کیا ہوا انہیں۔ میں نے تو جب ان کی تصویر دیکھی تو مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ وہی ہے، جناب آغا فاضل موسوی صاحب۔ وہ شاید آج کل بیرون ملک ہے کہیں، تو وہاں پہ بیٹھ کے ان کی کچھ ویڈیوز میں نے سنی ہے۔ اس میں ایک ویڈیو وہ ہے جس میں وہ حضرت امام حسین علیہ السلام کو اللہ ثابت کر رہے ہیں۔ تو یہ بہت ہی مطلب دکھ دینے والی چیزیں ہیں کہ ان لوگوں کو تو دین حق کا مبلغ بننا چاہیے تھا، مدافع و محافظ بننا چاہیے تھا، لیکن یہ تو الٹے حملہ آور ہو گئے، اعلی کار بن گئے، دشمن کے ہاتھوں کھیلنا شروع ہو گئے۔ بہرحال چلیں، یہ تو خیر پھر ان کا اپنی ایک ظرفیت ہے، وہ اگر اس طرف بہک گئے ہیں۔ ان کے جملے شاید میں کہوں گا بھی کہ یہ گفتگو شروع کرنے سے پہلے ان کی اگر گفتگو سنا بھی دی جائے ایک آدھے منٹ میں، تاکہ اختصار کے ساتھ، تاکہ لوگوں کو یقین ہو جائے کہ یہ شخصیت کس طرح سے ایمان فروشی پہ اتر آئے، رال و مضل بن گئے۔ آپ پر تو یہ امید نہیں تھی کہ آپ امام حسین علیہ السلام کو اللہ ثابت کر رہے ہیں۔ یہ وہی امام حسین علیہ السلام ہے کہ جو کربلا میں حالت سجدہ میں شہید ہو گئے۔ اگر یہی اللہ ہے تو سجدہ کس کو کر رہے تھے؟ بہرحال ذرا وہ جملہ سن لیں اور اس کے بعد میں آپ کی خدمت میں عبداللہ ابن عباس سے روایت ہے، کہتے ہیں جب مولا حسین مکے کو چھوڑ کے خانہ کعبہ سے کربلا کی طرف نکل رہے تھے، میں ساتھ کھڑا تھا، میں مولا حسین کے ساتھ کھڑا تھا۔ ظاہر ہے چاچا زاد بھائی تھے، یعنی حضرت عبداللہ حضرت عباس کے بیٹے تھے، تو مولا کائنات مولا حسین کے یعنی چاچا ہوتے تھے، مولا حسین کے، مولا امیر المومنین کے چاچا زاد بھائی تھے، تو مولا حسین کی کیا ہوئے؟ چاچا ہوئے۔ عبداللہ ابن عباس مولا حسین کے چاچا ہوتے تھے، مولا حسین کے ساتھ کھڑے تھے۔ تو اب عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کیا؟ کہتے ہیں کہ روایت ہے، عبداللہ ابن عباس سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ میں امام حسین کو خواب میں خانہ کعبہ کے دروازے پر دیکھا۔ میں نے امام حسین کو خانہ کعبہ کے دروازے پر دیکھا، اس سے پہلے کہ آپ عراق کی طرف متوجہ ہوں، کہ جبریل کا ہاتھ ان کے ہاتھ میں ہے، اور جبریل پکار پکار کر کہہ رہے ہیں، جبریل پکار پکار کر کہہ رہے ہیں، جبریل پکار پکار کر کہہ رہے ہیں، آؤ آؤ اللہ کی بیعت کرو۔ دیکھا اس میں آپ نے کہ اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عباس جو کہ امام حسین علیہ السلام کے چاچا ہیں، یہ انہی کے الفاظ ہیں، میں اس لیے اسی انداز میں کہہ رہا ہوں، چاچا ہیں وہ۔ تو وہ کہتے ہیں کہ جب امام حسین علیہ السلام
مکہ چھوڑنے لگے تو میں نے دیکھا کہ جبرائیل علیہ السلام آئے اور انہوں نے امام حسین علیہ السلام کے ہاتھ پہ بیعت کی اور اعلان کر رہے تھے کہ لوگوں اللہ کی بیعت کر لو. تو وہ نفس المحموم کتاب کا ریفرنس بھی دے رہے تھے. اس میں کیا مشکل ہے؟ اگر یہ جملہ سرکار جبرائیل علیہ السلام نے کہا ہے تو اس میں کیا پرابلم ہے؟ یہ حضرت امام ولی العصر علیہ السلام کے لیے بھی اس طرح کے جملے ملتے ہیں کہ جب سرکار ولی العصر علیہ السلام ظہور فرمائیں گے تو ایسے ہوگا کہ ہر مومن کے سر کے نیچے یعنی تکیے کے نیچے یہاں پہ سر رکھ کے وہ سویا ہوگا تو اس کے نیچے ایک صحیفہ آ جائے گا جو بھی امام کا ناصر ہے اس کے تو اس کے نیچے ایک صحیفہ یعنی لکھا ہوا ایک کاغذ کا ٹکڑا ہوگا صحیفہ اس کو لفظ صحیفہ روایت میں عبارت ہے. کمال الدین و تمام النعمہ یہ کتاب کا نام ہے شیخ صدوق علیہ رحمہ اس میں وہی بیان کر رہے ہیں یہ حدیث کو نقل کر رہے ہیں. کہتے ہیں کہ اس صحیفے پہ لکھا ہوگا الطاعت معروفۃ یا ایک روایت یہ ہے کہ البیعۃ للہ عز وجل بیعت اللہ کے لیے ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ حضرت ولی العصر علیہ السلام کو بھی یہ اللہ ثابت کیا جا رہا ہے؟ دماغ ٹھیک ہے آپ کا؟ عقل سے کام لیں. یہ طے ہے کہ حضرت امام حسین علیہ السلام بھی جسم رکھتے ہیں ولی العصر عجل اللہ فرجہ الشریف بھی ان کا بھی جسم ہے آنکھیں ہیں یہ ہاتھ ہیں ٹھیک ہے وہ معجز نما ہے نور ہے خدا کا لیکن اللہ ہونے کے لیے جسم سے مبرہ ہونا ضروری ہے. نمبر 2 یہاں حدوث ہے اللہ ہونے کے لیے قدم کا ہونا ضروری ہے. قدم اور حدوث ان دونوں میں فرق ہے. حدوث مخلوق کا وصف ہے. حدوث کہتے ہیں نہ ہونے کے بعد ہونا اور قدم جس میں نہ ہونے کا اعتماد ہی نہ بس وہ ہے اللہ ہونے کے لیے. سادہ لفظوں میں اس کو یہ کہیں جو کسی کے بنانے سے بنے وہ حادث ہے. کیا امام حسین علیہ السلام کا خالق اللہ نہیں ہے؟ کیا رسول اللہ کا خالق اللہ نہیں ہے؟ کیا مولا متقیان امیر المومنین علیہ السلام کا خالق اللہ نہیں ہے؟ کیا امام زمان امام حسین علیہ السلام کا خالق اللہ نہیں ہے؟ دعائیں عرفہ پڑھیں آپ کی ہوش ٹھکانے ہو جائے گی. اللہ کا لفظ جو ہے کس پر اطلاق کرتا ہے؟ یہاں 2-3 چیزیں میں عرض کروں گا. معصوم کی بیعت اللہ کی بیعت ہے نہ کہ معصوم ہی اللہ ہے. معصوم کی بیعت اللہ کی بیعت ہونا الگ چیز ہے اور معصوم کا وجود نعوذ باللہ اللہ کا وجود ہونا یہ الگ چیز یہ نہیں ہو سکتا. تو دونوں میں فرق کریں. زندگی کے اس حصے میں جا کے اس طرح بہکی باتیں کرنا لوگوں کو گمراہ کرنا اپنے آپ کو بڑا عقیدت مند جانتے ہیں آپ یہ بڑی شیطانی قوتیں ہوتی ہیں بندے کو ورگلا لیتی. بہت سارے ایسے لوگ ہیں آپ جیسے آپ کے بہت سارے ساتھی اور بھی افراد و تفرید کا شکار کوئی مشکل نہیں. جہاں اور بہت ساری باطل قوتوں کو ہم نے رستہ روکا ہے تو آپ کا بھی رک جائے گا انشاءاللہ. ایسے نہیں ہے آپ کوئی آسمان سے اترے کہ آپ کے خلاف بولنا جو ہے وہ اللہ کی وحی کا انکار ہے. آپ اسلام سے خارج ہیں. جو بندہ امام حسین کو اللہ کہتا ہے اس میں کہہ رہے ہیں کہ اللہ امام حسین کی شکل میں کھڑا ہے. اور میں انشاءاللہ بھی عرض کرتا ہوں کہ کیا اللہ کی بھی کوئی شکل ہوتی ہے؟ ہاں آپ کہیں گے کہ وجہ اللہ پھر کیا ہے؟ بھائی وجہ اللہ اور چیز ہے. یہ اسی چینل پہ ویڈیوز موجود ہیں وجہ اللہ کے عنوان سے.
ذرا اس کی طرف رجوع کر لیا جائے، میں اب اس بات لمبی نہ ہو جائے، تو میں آج صرف اتنا کروں گا. ایک تو لفظ اللہ، اللہ کے علاوہ کسی پر اطلاق نہیں کرتا. نمبر 2، اللہ کی ذات ایسی ذات ہے کہ اس ذات کے مشابہ کوئی ذات ہی نہیں. اور یہ میں نہیں کہہ رہا، خود امام حسین علیہ السلام کہہ رہے ہیں. مولا متقیان علیہ السلام فرما رہے ہیں، توحید کے عاشق وہ فرما رہے ہیں، مدافع توحید فرما رہے ہیں. مولا متقیان کیا فرماتے نہج البلاغہ پہلا جملہ، پہلے خطبے کا پہلا جملہ فرماتے الحمدللہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون. حمد ہے اس اللہ کی جس کی مدحت کوئی کر ہی نہیں سکتا. حمد بھی تعریف ہوتی ہے، مدحت بھی تعریف ہوتی ہے. حمد اس تعریف کو کہتے ہیں کہ ایسا حسن و جمال جو کسی کے فعل میں پایا جائے، اس فعل کے حسن و جمال کے تذکرہ کو حمد کہا جاتا ہے. اور ایسا حسن و جمال جو کسی کی ذات میں پایا جائے، اس ذاتی حسن و جمال کے تذکرہ کو مدحت کہا جاتا ہے. امیر المومنین فرماتے ہیں پروردگار تیری ذات تک کسی کی رسائی کوئی نہیں، تو تیری کو مدحت کیسے کر سکتا. اور پھر اسی خطبے میں اگلے جملے بڑے کمال کے ہیں. فرماتے ہیں پروردگار من وصف اللہ سبحانہ فقد کرنہ ومن کرنہ وقد ثناہ ومن ثناہ فقد جزاہ ومن جزاہ فقد حدہ ومن حدہ فقد ادہ. پروردگار جس نے تیرے اوصاف اس طرح بیان کیے کہ تیری ذات اور ہے، تیری صفات اور ہیں، اس نے تیرے بہت سارے ساتھی مان لیے. جس نے ایسا کیا اس نے تیری ذات میں اجزاء کو تسلیم کر لیا. جس نے تیری ذات میں اجزاء کو مانا اس نے تیری ذات میں حد بندی کو تسلیم کر لیا. جس نے تیری ذات میں حد بندی کو تسلیم کیا اس نے تجھے عدد کی دنیا میں لا کے کھڑا کر دیا. جس نے تیری ذات تجھے عدد کی دنیا میں لا کے کھڑا کیا اس نے تیری جانب اشارہ کرنا شروع کر دیا. اور جس نے تیری جانب اشارہ کیا وہی جاہل ہو گیا، جو جاہل ہو گیا وہی مشرک ہو گیا. ذرا غور کریں، اللہ کی طرف اشارہ نہیں کر سکتے آپ. کیوں؟ اشارہ اس کی طرف کیا جاتا ہے جو کسی ایک جہت میں محدود ہو. خدا تو محدود وہ ہوگا جو جسم پذیر ہو. جسم حادث ہوتا ہے، قدیم نہیں ہوتا. بس یہاں پہ یہ تو امیر المومنین کی وہ کلام ہے جو پہلے خطبے کے اندر موجود. اس کے علاوہ خود حضرت امام حسین علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ سید الشہداء میرے مولا ایک خطبہ مکمل توحید پہ دیتے ہوئے اس کے وسط سے تھوڑا پہلے جملے فرماتے لا سمع لہ یشابہہ ولا مثل لہ یشاکلہ. بلکہ اسی خطبے کا جو پہلا جملہ ہے میرے مولا امام حسین علیہ السلام کیا وہ کیا ہے؟ ایھا الناس اتقوا ہؤلاء المارکۃ الذین یشبہون اللہ بانفسہم یظاہرون قول الذین کفروا. فرماتے ہیں کہ اے لوگوں بچو ان لوگوں سے جو اللہ کو اس طرح بنا کر پیش کرتا ہے جیسے اس کی مخلوق کے مشابہ ہوتے ہیں. یعنی اللہ کو مخلوق کے مشابہ بنا کر. فرماتے ہیں یہ لوگ ایسا کرنے والے لوگ اس کے دین سے ایسے نکل چکے ہیں جیسے تیر کمان سے نکل جاتا ہے. یعنی تیر کمان کے ساتھ کیوں تشبیہ دی میرے مولا نے؟ اس لیے دی کہ جب تیر کمان سے نکل جاتا ہے تو کمان کے اندر واپسی کا اس کا کوئی امکان نہیں رہتا. اس میں جب کوئی اللہ کو اس کی مخلوق کے مشابہ بنا کر پیش کرتا ہے تو اس کے لیے دین کے اندر واپسی کا کوئی امکان نہیں رہتا، وہ بھی دین سے خارج ہو جاتا. تو کیا آپ جو کہہ رہے ہیں اللہ امام حسین کی شکل میں کھڑا ہے، کیا اللہ کو اللہ کی مخلوق کے مشابہ نہیں بنا رہے؟ پھر امام حسین علیہ السلام کی کلام اقدس کے تحت آپ دین سے خارج ہیں. اور پھر اسی خطبے کے آگے چل کے فرماتے لا سمع لہ یشابہہ ولا مثل لہ یشاکلہ. سمع کہتے ہیں ایسا ایک نام جس ایک نام کے اندر چند شخصیات شریک ہو جائیں. مثلا فرض کریں کہ ایک بندے کا نام مثلا حسن ہے تو ایک اور بندہ اس کا نام حسن ہے، ایک اور ہے اس کا نام، تو ایک ہی نام کے اندر کئی شخصیات شریک ہو گئے. نام حسن ایک ہے
شخصیات اس میں کئی شریک ہیں. ان کا نام بھی حسن ہے, ان کے نام بھی حسن ہے, ان کا نام بھی حسن ہے, ان کا نام بھی حسن. جب یہ کیفیت تو جس کو کہتے ہیں سنی, مولا نے تو کمال کر دی. فرماتے اللہ سمی لہو یشابہ, پروردگار تیرے تو نام میں بھی کوئی شریک نہیں, تو تیرے جیسا تو کیسے بن سکتا. یعنی اللہ اگر تیرا نام ہے تو صرف تیرا ہے, کسی اور کا نہیں. یہ جچتا ہی صرف تجھ پہ ہے. وَلَا مِثْلَ لَهُ يُشَاكِلُهُ, مثل کہتے ہیں ایسی ذات کے جو کسی ذات کے ساتھ مشابہت رکھتی ہو. وَلَا مِثْلَ لَهُ, یہ پروردگار تیری ذات جیسی کسی کی ذات ہی کوئی نہیں کہ جو تیری ہم شکل ہو سکے. یہ کہنا کہ اللہ کی شکل میں امام حسین کھڑے ہیں, نعوذ باللہ, العیاذ باللہ. یہاں پہ پروردگار نے قرآن حکیم میں بہت ساری آیت, لیسا کمثلہ شیء. اگر آپ کوئی بندہ یہ کہتا ہے کہ معصوم کا چہرہ اللہ کا چہرہ کیسا ہے, اللہ کا چہرہ بھی فرض کریں اور ان کا چہرہ بھی اور پھر ایک جیسا بنائیں, معصوم اللہ کے ہاتھ فرض کریں اور پھر اسی طرح جیسے عام انسانوں کی ہوتے ہیں اور پھر مولا امیر یا ائمہ یا امام حسین علیہ السلام کے ہاتھوں کو ان جیسا بنائیں, تو لیسا کمثلہ شیء قرآن کی مخالفت ہو جائے گی. اب قرآن کے مخالف کھڑے ہو جائیں گے. یہ ہے قرآن کے ساتھ جنگ, یہ ہے قرآن کی مخالفت. امام حسین علیہ السلام پھر خود فرماتے ہیں, اسے آپ کی تفسیر ہے یہ, لیسا کمثلہ شیء, اللہ کی ذات جیسے کسی کی ذات میں. فرماتے ہیں لا مثل لہ یشاکلہ, پروردگار تیری ذات جیسی کسی کی ذات ہی نہیں, تو تیرا کوئی ہم شکل کیسے ہو سکتا. یہاں پہ مومنین کرام اب آ جائیں ذرا کہ جو امام حسین البیعۃ للہ, جبرائیل کہہ رہے کیا جبریل بھی توحید شناس نہیں, علامہ ہلی بھی توحید شناس نہیں, علامہ اردبیلی بھی شاید, اور بھائی توحید شناس ہے, آپ توحید شناس نہیں, آپ ایمان سے خارج کر چکے, آپ توحید شناس نہیں ہے, آپ لوگوں کو مغالطہ دے رہے. البیعۃ للہ کہہ کر یہ نہیں کہہ رہے جبرائیل کہ اللہ امام حسین علیہ السلام ہے, یہ نہیں کہہ رہے. اللہ امام حسین کی شکل میں کھڑے, العیاذ باللہ, یہ بھی نہیں کہہ رہے. یہ کہہ رہے ہیں جس طرح قرآنی اسلوب ہے, یہ قرآنی اسلوب ہے, جس طرح رسول اللہ کی اطاعت کو اللہ اپنی اطاعت کہتا ہے, رسول اللہ کی بیعت کو اللہ اپنی بیعت کہتا ہے. مثلا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ, سورہ بنی اسرائیل, جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی. تو آقا دو جہان کی اطاعت اللہ کی اطاعت. اس میں سورہ نساء میں اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم, رسول اور اولی الامر کے لیے حکم اطاعت ایک دفعہ آیا. کیا مطلب ہے اس کا؟ مطلب یہ ہے کہ حکم اطاعت ایک دفعہ آنے کا مطلب ہے کہ جیسی اطاعت آقا دو جہان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے, ویسی اطاعت ہی اولی الامر کی ہے. تو اطاعت ایک جیسی تب ہو سکتی ہے جب حکم ایک جیسا. اب تو امیر المومنین علیہ السلام کی اولی الامر کی اطاعت, جو کہ اولی الامر ہے, حقیقی اولی الامر, نہ کہ صاحبان حکومت, جو مولا امیر علیہ السلام سے سکارے والی, یہ اولی الامر ہے. ان کا حکم رسول اللہ کے حکم جیسا, چونکہ نبی اکرم خود فرماتے من عصاہ فقد عصانی ومن اطاعہ فقد, جس نے علی کی نافرمانی کی اس نے میری نافرمانی کی, جس نے علی کی اطاعت کی اس نے میری, اور جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت. اس معنی میں ہے کہ جس طرح نبی اکرم درخت کے نیچے بیعت لے رہے ہیں, تو خدا فرماتا ہے ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ, کہ میرا حبیب یہ آپ کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیعت کرتے ہیں, یہ آپ کے ہاتھ نہیں اللہ کے ہاتھ پہ بیعت. تو کیا اللہ خداوند متعال جو اپنے حبیب پر وحی نازل کر رہا ہے, اپنے نبی کو اللہ کہہ رہا ہے؟ نعوذ باللہ, استغفر اللہ. ایسا نہیں, بلکہ یہ ہے کہ نبی کی بیعت کرنا در حقیقت اللہ کی بیعت کرنا ہے. تو جس طرح رسول اللہ کی بیعت اللہ کی اطاعت بیعت ہے, رسول اللہ کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے, اس طرح امام حسین کی اطاعت بھی
اللہ کی اطاعت ہے، امام حسین کی بیعت بھی اللہ کی بیعت ہے، اور اسی لیے توحید کمال الدین و تمام النعمہ کے اندر امام زمان علیہ السلام کے لیے جملے بنتے البیعۃ للہ، بیعت اللہ کے لیے ہے، کسی اور کے لیے نہیں۔ یعنی مطلب کیا کہ امام زمان علیہ السلام کی الوہیت یہاں پہ ثابت کی ہے۔ امام زمان علیہ السلام ہر خدا کے علاوہ جو کوئی بھی اللہ بننے کی کوشش کی ہے یا کرے گا، امام اس کو تہتے کر دیں گے۔ دجال کا جہنم واصل ہوگا، یہ فتنہ دجال جو کہ اپنے کو رب اعلیٰ کہلائے گا، امام زمان علیہ السلام۔ آپ ذرا غور کریں، امام کی وقت کے امام ولی العصر اجل اللہ فرج شریف ہوں یا امام حسین علیہ السلام ہوں، ان کی بیعت رسول اللہ کی بیعت ہے، اور ان رسول اللہ کی بیعت اللہ کی بیعت۔ یہ کہہ رہے ہیں، نہ کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری ذات اللہ کی ذات ہے۔ ذات ایک جیسا ہونا اور چیز ہے، بیعت ایک ہونا اور چیز ہے۔ اللہ کی ذات، یہی بات ذات کی، تو اللہ کی ذات جیسے کسی کی ذات نہیں ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔